ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ دنیا میں کچھ غلامی ہوتی ہے کہ جس میں غلام بنا کے رکھا جاتا ہے، اور نبی کی غلامی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں جہنم سے آزادی کا پروانہ سنایا جاتا ہے۔ تو یہ غلامی ہی عجیب ہے کہ غلام بنو تو گر جاؤ، یہاں غلام بنو تو اٹھ جاؤ، اور کتنا اٹھ جاؤ کہ جہنم تحت الثری میں، جنت اعلیٰ علیین میں ایک آدمی نبی کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لے آتا ہے، نبی کو سینے میں بسا لیتا ہے، تو اللہ اسفل السافلین کی جہنم سے نکال کر کے اعلیٰ علیین کی جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ اعلیٰ علیین کی جنت تک کتنا فاصلہ کہ 7 زمینیں، ہر زمین کے درمیان 500 برس کی راہ، اس کے بعد جہنم، اور ادھر اوپر آؤ تو ہر آسمان کے درمیان 500 برس کی راہ، اور پھر 7ویں آسمان پر جنت، گویا کہ 7000 سال کی مسافت۔ اتنا ایک آدمی کفر کی بنیاد پر گرتا ہے، مگر جب کلمہ پڑھتا ہے اپنے نبی کا تو اللہ اس کو اٹھا کر کے کہتا ہے تو مومن ہے تو تو جنتی ہے۔ یعنی 7000 برس کی مسافت صرف نبی کا نام دل میں بسانے سے طے ہو جاتی ہے۔ 7000 برس کی مسافت صرف نبی کا نام دل میں بسانے سے طے ہو جاتی ہے۔ تو اندازہ لگاؤ کہ جس نبی کا نام آپ کو اتنا اٹھاتا ہے وہ نبی خدا کی بارگاہ میں کتنا بلند و بالا ہوگا، وہ نبی خود خدا کی بارگاہ میں کتنا بلند و بالا ہوگا۔ نبی کی بات نہیں کی نا، نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کا نام لیا، دل میں بسایا، تو تو اتنا بلند کہ اگر تجھ کو مومن ہوتے ہوئے کوئی جہنمی کہے تو وہ کافر ہو جائے، اس لیے کہ نبی کے بسانے والے کی عزت لازم ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، کہ جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے نبی کو تکلیف دی، اور جس نے نبی کو تکلیف دی اس نے خدا کو ناراض کر دیا، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ ہر مومن کے دل میں حاضر ہیں، ہر مومن کے دل میں حاضر ہے۔ کون سوال کرتا ہے کہ نبی حاضر و ناظر نہیں ہے؟ اس لیے تو قرآن میں خدا نے کہہ دیا نا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو جو مومن ہے وہی نبی کو حاضر و ناظر کہتا ہے، جو مومن ہے وہی حاضر و ناظر کہتا ہے نبی نا۔ تو پھر ہم حاضر و ناظر کہتے ہیں، اور خدا نے بھی یہی کہا کہ مومنو تم سے ہی نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ تم مومن ہو اور تم نے نبی کو اپنے سینے میں بسا لیا ہے۔ جب ہے تو تیرا نبی ہر وقت تیرے ساتھ میں، ہر وقت تیرے ساتھ میں، اس لیے نبی کو مسجدوں کے ساتھ بھی لگا دیا۔ امام غزالی نے فرمایا کہ نبی کی روح ہر مسجد کے اندر حاضر رہتی ہے، جب بھی تم مسجد کے اندر داخلہ لو تو
تو مسجد کے داخلے کی جو دعا ہے اس کو پڑھنے سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرو کہ نبی اللہ وہاں حاضر رہتے ہیں اور آنے والے ہر امتی کو دیکھتے ہیں کہ جو اذان کی صدا سنائی گئی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو کیا مومن سن کے فوراً حاضر ہوا ہے اور اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے آیا ہے یا نہیں آیا؟ ہمارے نبی ہر مسجد میں حاضر ہوتے، پہلے حضور پر درود پڑھو اور پھر گھر کے اندر مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ۔ گھر میں جاؤ تو شفا کی شرح میں لکھا ہوا ہے حضرت ملا علی قاری نے کہ آپ گھر کے اندر جاؤ، کوئی ہے تو سب کو سلام کر دو، اس میں حضور بھی آ گئے، کوئی نہیں ہے تو یہ سلام کرنا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ رُوحَ النَّبِيِّ حَاضِرٌ فِي بُيُوتِ اہل الاسلام، کہ رسول اللہ کی روح ہر مومن کے گھر کے اندر حاضر ہے، مومن کے گھر میں حاضر ہے۔ تو میں اپنے نبی کو حاضر و ناظر کہتا ہوں اس لیے کہ میرا نبی ایمان بن کے میرے دل میں ہے، اور میں اپنے گھر میں جا کے یا رسول اللہ کہہ کر کے سلام پیش کرتا ہوں، چونکہ حضور نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اپنے مومنوں کے گھر سے بھی دور نہیں رہتا ہوں، ان کے دل سے بھی دور نہیں رہتا ہوں۔ اس لیے یہ اعلان عقیدے کا دنیا میں واحد صرف اہل سنت والجماعت کا ہے، اہل سنت والجماعت کا ہے، اور قرآن نے بھی مومن ہی کہا، علماء نے بھی تشریح کی تو مومن ہی کا، مومن کے گھر میں حاضر ہے، مومن کی مسجدوں میں حاضر ہے، مومن کے دل میں حاضر ہے، ہر جگہ پر حاضر مومنوں کے پاس۔ الحمدللہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، چونکہ اپنے نبی کو ہر وقت حاضر و ناظر مانتے، جو نہیں مانتے وہ فیصلہ کرے، ہم تو مانتے۔ ہمارے نبی بے مثال، اس لیے بے مثال کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے مومنوں سنو، تمہارا درجہ، تمہارا مقام مجھ سے متعلق ہونے کی وجہ سے کتنا اونچا ہو گیا، اور وہ تو رسول کا فرمان، لیکن میں قرآن سے بتاؤں کہ نبی کے ساتھ وابستہ ہونے والا چاہے عمل پہ ہو نہ ہو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ہم تو پہلے یہ دیکھیں گے ایمان پر ہے یا نہیں ہے، ایمان پر ہے یا نہیں۔ مشکات میں حدیث ہے، ایک صحابی ابھی نئے نئے مسلمان بنے تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور سے کہتے ہیں حضور قیامت کب قائم ہوگی؟ فرماتے تیاری کیا کی ہے؟ کہا حضور زیادہ نمازیں اور عبادت تو نہیں ہے، مگر اتنا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ غور کی حدیث کر رہا ہوں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرما انت مع من احببتا، جس سے تو محبت کرتا ہے اللہ اسی کے ساتھ تجھے ملا دے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اس لفظ پر جتنی خوشی ہوئی ہے اتنی زیادہ خوشی کسی اور لفظ پر نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے آقا نے ارشاد فرما دیا ہے کہ تیرا عمل ایک جانب ہے لیکن رسول اللہ سے محبت کرتا ہے نا، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل محبت کو اہل محبت سے ملا دے گا، اہل محبت سے ملا دے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سمیت صلاۃ اہل محبتی، میں اہل محبت کے درود کو سن لیتا ہوں، یا میں نے سن لیا، اہل محبت کے درود کو سن لیا۔ تو ہم لوگ یا رسول اللہ بولتے ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا نور اللہ، یہ الفاظ سے بولتے، یا کہہ کے بولتے۔ ایک مراکش سے ایک آدمی آیا تھا ہماری مسجد میں نماز پڑھتا تھا، میں نے کہا کہ بھئی تم مراکش والے یا رسول اللہ بولتے ہو؟ تو اس نے کہا بولتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے گھروں سے بھی بولتے ہو؟ کہا ہم بولتے ہیں۔ تو میں نے سنا کہ ہم اکیلے ہی سننی نہیں ہے، یہ بریلوی کہہ کر کے یہ مت کہو کہ یا رسول اللہ کہنا احمد رضا نے سکھا، احمد رضا نے ہمیں سکھایا، لیکن اہل اسلام کا یہ جو وتیرہ ہے نا وہ آج سے نہیں پہلے ہی سے رہا ہوا،
پہلے ہی سے رہا ہوا. تو وہ کہتے نہیں ہم تو اپنے گھروں سے بھی یا رسول اللہ کہتے. میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگ اپنے میلاد النبی ہوتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم لوگ پورے قبیلے والے ملتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں, پھر گائے وغیرہ وہاں ان کے ملک کی بات کر رہا ہوں ذبح کی جاتی ہے, اور اس کے بعد سب کو دعوت عام کر کے لوگوں کو کھلایا جاتا ہے. میں نے کہا الحمدللہ تم مراکش میں ہو, تم نے ہمارے اعلیٰ حضرت کا نام بھی نہیں سنا ہوگا, مگر پھر بھی تم وہ کام کر رہے ہو جو احمد رضا کا نہیں, جو اہل سنت کا ہے. صرف احمد رضا کا نہیں, اہل سنت کا ہے. اور امام احمد رضا نے تو اہل سنت کا پرچار کیا ہوا ہے. یہ نادان ہیں جو غلط لفظ دے کر کے تمہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم احمد رضا کی تعلیم کو لے کے چلتے ہو. نہیں, احمد رضا کی تعلیم نہیں, یہ اہل سنت کی تعلیم ہے جس کا اظہار امام احمد رضا نے فرمایا ہے. امام احمد رضا نے فرمایا آپ کا مقام قرآن سے بتاؤں کتنا اونچا ہے. مومن چاہے گنہگار ہو, چاہے نافرمان ہو, چاہے کچھ بھی ہو. دیکھو کسی مسلمان کے مال کی چوری کرنا جائز ہے؟ گنہگار ہو تو, نافرمان ہو تو, بے نمازی ہو تو, زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو, کسی حال میں نہیں. مومن ہے تو مومن کے مال کی چوری جائز نہیں, اس کا مال محفوظ ہے نبی کا غلام ہونے کی وجہ سے. کسی مومن کو جان سے مارنا جائز ہے؟ گنہگار ہو تو, نافرمان ہو تو, خلاف چلتا ہو تو, شریعت کو ترک کرتا ہو تو, کسی حالت میں نہیں. مومن ہے تو اس کو بلا وجہ شرعی یا قانون کے خلاف آپ اس کو اذیت نہیں دے سکتے, مان نہیں سکتے. کیوں مان نہیں سکتے؟ کہا وہ نبی کا غلام ہے, نبی سے ملنے کی وجہ سے اس کی جان کو اسلام نے معصوم جان قرار دیا ہے. تو تم بھلے گناہوں کی وجہ سے معصوم نہیں ہو, مگر نبی معصوم سے ملنے کی وجہ سے تم اپنی ہر جائیداد اور اپنی مالکی کی ہر چیز میں معصوم قرار دیے گئے ہو, اس لیے کہ تمہارے ہر چیز کو نبی کی نسبتوں سے محفوظ بنا دیا گیا. الحمدللہ میرا نبی کتنا معصوم ہے, کتنا معصوم ہے کہ اس معصوم نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی ہر چیز معصوم ہو جاتی ہے. بھلے ہم معصوم نہیں ہیں, ہم گناہ کرتے ہیں, لیکن میرے نبی نے اپنی نسبتوں سے ہماری ہر چیز کو کیا بنا دیا؟ معصوم. جان معصوم, مال معصوم, اس کی عزت معصوم, ہر معصوم. اللہ فرماتا ہے وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. ایک مسلمان غلام, اور یہ غلام صرف غلامی کے معنی میں نہیں ہے, ریل غلامی کے معنی میں جو اس زمانے میں چلتی تھی کہ کسی کو بیچ دیا جائے, کوئی اس کو خرید لے تو وہ اس کا غلام بن جاتا تھا. اس غلامی میں قرآن نے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ, مسلمان غلام, خیر من مشرکن, مشرک سے بہتر ہے, بہت بہتر ہے. وہ مشرک پوری دنیا کا مالک ہو پھر بھی, بادشاہ ہو پھر بھی, پرائم منسٹر ہو پھر بھی, دنیا کے کسی منصب پر فائز ہو پھر بھی, چاہے کتنا عظیم اور کتنا بلند دنیا میں سمجھا جاتا ہو پھر بھی, بھلے وہ آزاد ہو پھر بھی, قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہتا, میرا رب کہتا ہے, میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے کہہ رہا ہے اپنے قرآن کے ذریعے سے. وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ, مسلمان بندہ غلام, خیر من مشرکین, ایک مشرک سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, اگر سے تجھ کو تعجب لگے کہ پرائم منسٹر ہے اس سے یہ مسلمان غلام بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ پلینوں میں سفر کرتا ہے, اس کو بائک بھی میسر نہیں ہے. کہا دنیا مت دیکھ کہ وہ کس حالت میں ہے, یہ تو ایک مادی دنیا کی حالت ہے, اس کی وہ حالت دیکھ کہ جس حالت نے اس کو تحت الثری سے نکال کر کے اعلیٰ علیین کی جنت تک پہنچا دیا ہے. اس نسبت کو دیکھ جس نسبت نے اس کو اسفل السافلین کی جہنم سے نکال کے اعلیٰ علیین کی جنت میں پہنچا دیا ہے. ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان کو ناحق مار ڈالنے میں پوری دنیا شریک ہو جائے, غور کیجئے گا تمہارا مقام کتنا اونچا ہے نسبت نبی کی بنیاد پر. فرما پوری دنیا جمع ہو جائے, ایک مسلمان کو ناحق مارنے پر
تو ایک مسلمان کے ناحق مارنے کی وجہ سے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے اور اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے، اس کو کچھ پرواہ نہیں کہ پوری دنیا جہنم میں چلی گئی صرف ایک مومن بندے کی وجہ سے۔ ایسا کیوں کیا؟ کیا اس لیے کیا کہ مومن بندہ ہے، نبی کا غلام ہے، اور تو نے نبی کے غلام کو قتل کر دیا ہے، اس لیے پوری دنیا بھی اگر جمع ہو جائے تو پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دوں گا، فقط اس لیے کہ رسول اللہ کے غلام کو تم نے ناحق مارنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کا پتہ یہ چلانا کہ تم اتنے اونچے ہو کہ ایک جانب پوری دنیا ناحق بن جائے اور تم صرف مومن بن کے صرف اپنی حقانیت، ہر معاملے میں نہیں، صرف ایمانی حقانیت پر اگر تم رہ جاؤ تو تمہارا درجہ اتنا اونچا کہ رب فرماتا ہے کہ تیرے خلاف جانے والے سب کو جہنم میں ڈال دوں، مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے، اے میرے رب میں تو بڑا معمولی، مجھے اتنا اونچا مقام تو نے کیسے عطا فرما دیا کہ پوری دنیا جہنم میں ڈال دیتا ہے صرف میرے خلاف ناجائز طور پر جانے کی وجہ سے یا مجھے ناجائز طور پر قتل کرنے کی وجہ سے۔ تو میرا رب کا جواب مجھے یہی ہوگا کہ تو یہ مت سمجھ کہ تو ایک غلام ہے، تو یہ مت سمجھ کہ تو ایک غریب مسلمان ہے، ایک مالداری اور غربت ایک دنیا کی پیداوار ہے، حقیقت میں تو مسلمان ہے۔ تو میری بارگاہ میں نسبت نبی کی بنیاد پر تیری اتنی عزت ہے، تیری اتنی عزت ہے کہ چاہے پوری دنیا اگر مشرکوں سے بھر جائے اور ایک ہی مسلمان ہو اور پوری دنیا کے مشرکوں کا غلام بن جائے، پھر بھی فرماتا ہے رب کہ ان سارے آقاؤں سے جو مشرک ہے یہی غلام میرے نزدیک بہتر اور پسندیدہ ہے۔ یہ مت کہنا غلام کی بنیاد پر نہیں، نسبت نبی کی بنیاد پر ہے، نسبت نبی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے غور کرو کہ ایک نبی کی نسبت آپ کو اتنا اٹھاتی ہے، وہ نبی خدا کی بارگاہ میں کتنا بلند ہوگا، کتنا بلند ہوگا۔ جو لوگ صرف نبی کو وہ اپنے جیسا بشر کہہ کر کے بات کرتے، کوئی بھی ہو، میں اس سے بات نہیں کرتا، میں آپ کو صرف سلیقہ سکھانا چاہتا ہوں کہ ہم باادب مسلمان بن جائیں، عمل کریں گے، اپنے نبی کو خوش کریں گے، مگر ہمیشہ اعتماد اپنے نبی کی شفاعت پر کریں گے، عمل پہ نہیں۔ ہے عمل میں اس لیے کروں گا کہ میرا نبی راضی ہو جائے، جیسے حضرت رابعہ بصریہ ہے نا، تو وہ بہت عمل کرتی تھی، راتوں میں بوڑھی ہو جانے کے بعد بھی وہ کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، تو بیٹھ بیٹھ کے ہزار رکعت نفل نمازیں پڑھتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ ماں اتنی عبادت کیوں کرتی؟ آپ نے پوری زندگی عبادت کی، حدیث میں تو ہے کہ آدمی زندگی پر عبادت کرتا ہے، بوڑھا ہو جائے، طاقت کم ہو جاتی، نہیں کرتا ہے نا، پھر بھی میرا رب فرماتا ہے فرشتو یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اس لیے اب اتنی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن میں اس کا رب ہوں، میں اپنی عطاؤں میں کبھی کمزور نہیں ہوتا ہوں، اس لیے تم اس کے لیے وہ عبادت لکھنا جو وہ جوانی میں کیا کرتا تھا، جوانی میں کیا کرتا۔ جوانی میں اگر تم نے 1000 پڑھی ہے، بوڑھے ہونے کے بعد میں تم 10 بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، پھر بھی میرا رب کہے گا فرشتوں 1000 لکھو، ابھی کمزور ہے اس لیے نہیں کر سکتا، جب توانا تھا اس نے اپنی طاقت کی قدر کی تھی نا، تو اس کے لیے 1000 رکعت نہ پڑھنے کے باوجود بھی لکھا جاتا ہے۔ تو رابعہ بصریہ فرماتی ہے میں اس لیے نہیں کہ میرا عمل مجھے نجات دے گا، اس لیے نہیں کہ میں اپنے عمل کے ذریعے سے آگے بڑھ جاؤں، بس ہمارے آگے بڑھنے کے لیے تو ہمارے نبی کی نسبت ہی کافی ہے، آگے بڑھنے کے لیے نبی کی نسبت کافی ہے۔ کافر عمل کیوں؟ کہا ایک تو یہ کہ میرے رب نے فرض کیا ہے، میں اپنے رب کی مخالفت نہیں کر سکتا، میں اپنی رب کی رضا کے لیے کام کروں گا، اس لیے جب بھی بلائے گا مسجد میں آ جاؤں گا، جب بھی صدا لگائے گا یہاں آ کر کے میں خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکا دوں گا۔ لیکن میرے آقا نے خود فرمایا کہ اپنے عملوں کو اتنا اونچا مت سمجھ لینا کہ تو یہ سمجھے کہ اپنے عمل سے جنت میں چلا جائے گا۔ خود حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی نہیں جاؤں گا اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک میرے رب کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے، رب کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے۔ حضور نے ایسا کیوں فرمایا؟ کہ عمل ہے جنت میں جانے کے لیے نہیں، ان کی اطاعت کے لیے ہے، بس کہہ دیا میرے آقا نے مجھے کرنا ہے، کہہ دیا ہے تو کرنا ہے۔ حضور نے اپنی آنکھوں کے ٹھنڈک فرما دیا تو ہمیں نماز قضا نہیں کرنی ہے، جیسے اذان ہوئی مسجد میں حاضری
دینی ہے. اور تمہارا مقام بتاؤ کہ بھائی یہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے خاص کر ہمارے ہندوستان میں بہت سارے غریب لوگ ہیں کہ جو بیچارے حج کے لیے بھی نہیں جا سکتے، عمرے کے لیے بھی نہیں جا سکتے. کتنے ایسے ہیں کہ زندگی میں ایک آدھ بار اجمیر کا دورہ کر لیتے، کہتے چلو وہاں نہیں پہنچے ہیں تو نائب رسول کے پاس ہی پہنچ جا کر کے اپنے دل کی پیاس بجھا لیں. یہی ہوتا ہے نا، اکثر لوگ نہیں جا پاتے ہیں کہ وہ ان کا ارمان رہ جاتے ہیں، یار میں اپنی زندگی میں حج بھی نہیں کر پایا، عمرہ بھی نہیں کر پایا. لیکن میں آپ کا مقام بتاؤں، روزانہ 5 حج اور 5 عمرہ تم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے. گھر بیٹھے کر سکتا ہے، بغیر سفر کے کر سکتا ہے. اور ایک معمولی سفر کہ تمہارے گھر سے مسجد کتنی دور ہے، کتنی دور ہے؟ چند قدموں پہ دور ہے. ادھر آؤ گے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے گھر سے وضو کر کے با طہارت ہو کر کے مسجد کی جانب جاؤ، تمہارا ارادہ نفل کا ہے تو اللہ عمرے کا ثواب دے گا، اور تمہارا ارادہ فرض کا ہے تو اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. حج مبرور 5 مرتبہ اگر میں مسجد میں آیا، کم سے کم جو حکم ہے تو میرا رب کہتا ہے یہ مت سمجھنا وہی بیت اللہ ہے. ارے مسجد جہاں بھی بنی بیت اللہ ہے، مسجد جہاں بنی بیت اللہ ہے. فضیلت میں وہ زیادہ ہے لیکن مسجدیت میں ہر مسجد برابر ہے، احترام میں ہر مسجد برابر ہے. تو فرما اللہ نے وہاں نہیں جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں، تیرے گھر کے پاس میں مسجد ہے نا اہل سنت کی. کہاں ہے؟ تو کہا چلے جانا نا وضو کر کے. تو فرض کے لیے آیا تو حج، اور نفل کے لیے آیا تو، اور ہم تو فرض اور نفل دونوں کے لیے آتے ہیں. یہاں سنتیں بھی پڑھتے، یہاں فرض بھی پڑھتے. الحمدللہ کسی غریب کو افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے حج و عمرہ میسر نہیں آتا. قسم خدا کی تم نبی کے غلام ہو، تمہارے قدموں کی اتنی عزت کی جاتی ہے کہ گھر سے نکل کے مسجد میں آؤ تو رب فرماتا ہے کہ حج بھی دے دوں گا، عمرہ بھی عطا کر دوں گا. حج بھی دے دوں گا، عمرہ بھی عطا کر دوں گا. یہ ہمارا مقام ہے. رابعہ بصریہ سے پوچھا کہ 1000 رکعت اب بھی کیوں پڑھتی ہو؟ کہا اس لیے نہیں کہ اس سے ہی نجات ہوگی، نجات تو میرے نبی کا، نجات کا بھروسہ تو رب کی رحمت پر ہے، اور رب کی رحمت کی عطا رسول کی شفاعت سے ملنے والی ہے. رب کی رحمت رسول کی شفاعت سے ملنے والی ہے. مگر میں اتنی نمازیں اس لیے پڑھتی ہوں کہ کل بروز قیامت ہر نبی کی امت اپنے نبی کے سامنے حاضر ہوگی. ان میں بڑے بڑے عبادت کرنے والے ہوں گے، بڑے بڑے متقی پرہیزگار ہوں گے. وہ انبیاء اپنی امتوں کے عمل کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کی امت میں جاؤں، میرے پاس عمل کم ہو اور میرے نبی مجھے دیکھ کر کے شرما جائے کہ ایک رابعہ اپنے عمل کی قلت لے کر کے آئی ہے، جبکہ اس کی بنسبت دوسرے انبیاء کے جو ماننے والے ہیں بڑے عمل کو لے کر کے آئے. میں عمل اس لیے زیادہ کر رہی ہوں کہ کل بروز قیامت میرا نبی میرا عمل دیکھ کر خوش ہو جائے اور یہ کہے ہاں رابعہ میری امت میں ایسی ہے کہ جو اپنے ساتھ عمل کی کثرتوں کو لے کر کے حاضر ہوں. عمل اس بنیاد پر کرو کہ میرا نبی ناراض نہ ہو جائے. عمل اس بنیاد پر کرو کہ میرا نبی ہمیں دیکھ کر کے شرمندہ نہ ہو جائے. آپ کا اتنا اونچا مقام ہے. الحمدللہ اہل سنت کے ساتھ رہو، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، بدعقیدہ نہ بنو. ہمیشہ اپنے دل کو اپنے دل میں، نبی کو اپنے دل میں حاضر سمجھو. تمہارا دل معمولی نہیں ہے، تمہارا دل معمولی نہیں ہے. بلکہ آخری ایک لفظ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک آدمی مر جائے گا تو اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا، اندھیری کوٹھری کے اندر جائے گا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا، اکیلا ہے، وحشت محسوس کرے گا. تو اس وقت ایک فرشتہ انسانی صورت میں بڑا خوبصورت بن کر کے اس کے پاس میں آئے گا. وہ دیکھے گا، اس کے پاس میں بیٹھے گا، اس کا دل بہلائے گا. وہ پوچھے گا مرنے والا، بھائی تم کون ہو کہ اس تنہائی میں تم میرا ساتھ دینے کے لیے آئے ہو، میرا دل بہلانے کے لیے آئے ہو؟ آپ کا ہی مقام میں بتا رہا ہوں. نبی کا مقام تو خود ہی سمجھ جانا کہ تمہیں اتنا مل جائے نا، نبی کے صدقے میں تو نبی کیا ہوں گے. کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں میرا آقا کہ وہ فرشتہ اس سے کہے گا کہ تم نے ایک مومن کے دل کو خوش کیا تھا،
ایک مومن کے دل کو خوش کیا تھا، تو اس مومن کے دل کی خوشی جو ظاہر ہوئی تو اس سے اللہ نے مجھے ایک فرشتہ بنا دیا۔ مومن کے دل کی خوشی کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ فرشتہ بنا دیا، اور مجھے کہا تھا کہ ابھی تو رہنا، جب یہ قبر میں جائے نا وہاں بہلانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو تو جا کے اسے بہلانا تاکہ اسے بھی پتا چلے کہ ایک مومن کی خوشی کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے، کہ قبر کی تنہائی میں وہی خوشی فرشتہ بن کے تمہارا دل بہلانے کے لیے حاضر ہوتی ہے۔ تمہارا بڑا اونچا مقام ہے، مومنوں کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اپنے مقام کو سمجھو، اپنے وقار کو سمجھو، اپنی شان و شوکت کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس مقام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک کا غلام رکھے، لواء الحمد کے تلے آپ کے غلاموں میں ہم سب کو اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔